السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ محمد ناصر بٹ میرا نام ہے۔ پاکستان بھر میں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کیا موجودہ حکومت کہیں ناموس رسالت پر کمپرومائز تو نہیں کرنے جا رہی۔ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کیا ختم نبوت کی جو تحریک ہے حکومت پاکستان، کیا اس سے الگ تو نہیں ہونے جا رہی۔ ہم نے دیکھا لوگوں میں باقاعدہ خدشات موجود تھے۔ لوگ باہر بھی نکلے جب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ کچھ ماہ پہلے تو باقاعدہ فیض آباد پر دھرنا دیا گیا، لوگ آئے، حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا، واپس چلے گئے، دوبارہ آنے کا اعلان کیا اور حکومت نے آنے سے پہلے ہی ان کو دبوچ لیا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہوا کیا؟ انتہائی افسوسناک سچویشن کریٹ ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کے درمیان اور پاکستانی شہریوں کے مابین، یعنی دونوں پاکستانی شہری تھے، دونوں کے مابین جھڑپ دیکھی گئی۔ تشدد کا سماں تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ پولیس والے شہریوں کو مار رہے ہیں اور شہری بھی پولیس والوں کو مار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے، 340 کو زخمی کیا گیا، شدید زخمی کیا گیا۔ اب یہ کیا کس نے؟ یہ انڈین عوام نے نہیں، پاکستان کے عوام نے کیا، جن کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ پولیس والے عاشق رسول نہیں ہیں، شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ سچے پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پولیس والے ہیں ان کا تعلق کسی اور مذہب کے ساتھ ہے، کسی اور ملک کے ساتھ ہے، جو پاکستان کی عوام پر تشدد کر کے ان کے دل سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی جی۔ ہم نے دیکھا، بڑا افسوس ہوا سب کو باقاعدہ، جس کے بعد حکومت کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کئی ہزار جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ میرے ایک دوست جو کہ ایک فیروز والا کے قریب ایک مزار پر حاضری کے لیے گئے، ان کو بھی جب پولیس وہاں پہنچی تو ان کو بھی شک کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی وہ جیل میں ہے۔ اب میری کچھ ریزرویشنز ہیں ہمارے یہاں پر، ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر تمام تر ویڈیوز بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں شخص تھا، اس کا یہ کہنا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو اس کا بیان بدل گیا۔ عمران خان جو اینکر ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ دونوں غلط ہیں۔ ایک طرف تحریک لبیک کے لوگ جو کہ نکلے، ان کی جانب سے بھی تشدد کیا گیا پولیس والوں پر، جو کہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ کسی صورت اس کی اجازت دی جا ہی نہیں سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا جائے، وہ ادارے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ادارے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جس کے حوالے سے لوگ بات نہیں کر رہے، میں کل کہیں تھا اور کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا، کیا آپ نے کسی کو دیکھا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ لوگوں نے پولیس پر حملے کیوں کیے؟ وہ اس لیے کہ یہ سائیکولوجیکل چیز تھی کہ لوگ پولیس کے خلاف غم و غصہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پولیس کا رویہ، اسلام آباد میں تو پولیس کا رویہ بالکل مختلف ہے، لیکن پنجاب میں پولیس کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ان کی ڈیفرنٹ ہے، لوگوں کو جب وہ تھانے آتے ہیں تو خواری کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے، خان صاحب نے، گلو بٹ کا بھی نام آیا، بڑے بڑے خان صاحب نے دعوے کیے تھے، خان صاحب نے کہا تھا پولیس ریفارمز جو ہیں وہ آئیں گی، ان کو پولیٹیکلی یوز نہیں کیا جائے گا۔ جو پولیس میں لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور پولیس ایک ٹیرر کا نشان بن کے رہ گئی ہے، تو اس کو چینج کیا جائے گا، ریفارمز آئیں گی۔ لیکن خان صاحب ابھی تک یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ وہ جو تمام تر لوگ جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا، یہ آپ اپنے دل سے بات نکال دیں کہ وہ لوگ پاکستان کے نہیں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہی شہری ہیں۔ اور ریاست کے حوالے سے جب شیخ رشید صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی ریاست منت سماجت نہیں کرتی، لیکن ہم نے پھر بھی ان کی منت سماجت کی۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست منت سماجت بھی کر سکتی ہے اپنے بچوں کی، ریاست ان کو سنبھال سکتی ہے، ان کو سمجھا سکتی ہے، ان کو بلا کر بیٹھ کر مذاکرات بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح صرف کریک ڈاؤن کر کے کچھ لوگوں کو تو آپ شک کی بنا پر ہی گرفتار کر رہے ہیں، اور جب ان کو ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جو سامنے ہیں جس میں باقاعدہ چترول کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ان کے دل میں اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس نہیں ابھریں گے؟ باقاعدہ اگر کوئی بات کرے گا تو کیا وہ ریاست کے خلاف بات کو بڑھاوا نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے، کیونکہ ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ دے آر آن رائٹ بٹ گورنمنٹ از ناٹ آن رائٹ۔ گورنمنٹ جو ہے وہ
اینٹی اسلام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ ناموس رسالت پر کمپرومائز کر رہی ہے یا کر لے گی تو ونعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ بھی ہمارے مسلمانوں کی ہے. خان صاحب کی سب سے خوبصورت بات یہی کہ آج بھی جب انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر پہ پیغام جاری کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام تر مسلمان جو ہیں وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 0% ٹالرنس رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی ناموس پر کسی صورت ہم برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جی ہولوکاسٹ جس طرح یورپ میں اس پر بات کرنے کی ممانعت ہے، تو ان کی جانب سے یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تمام تر نسل پرست لوگ جو کہ ہولوکاسٹ پر بات نہیں کرنے دیتے، ان کو اس معاملے پر بھی، ناموس رسالت کے معاملے پر بھی ان کو باقاعدہ پالیسی دینی ہوگی. اس پر بھی بات کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. یہ میرے وزیر اعظم کے پیغامات ہیں، یہ میرے وزیر اعظم کے جذبات ہیں جو کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ گورنمنٹ کمپرومائز کرنے جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس ساری سچویشن میں کچھ مس ہینڈلنگ کا بھی مظاہرہ کیا گورنمنٹ کی جانب سے. ہم نے دیکھا جب لوگوں کو کریک ڈاؤن ابھی بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی شک کی بنا پر گرفتار کیے جا رہے ہیں. اور ان کا قصور ہے کیا؟ میرا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ ان کے پاس آتی، ان کو بلاتی، ان کو سمجھاتی، کچھ علماء کرام کا وفد جاتا، باقاعدہ ان کو بتاتا اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا اور ان کو بتاتا کہ اصل عشق محمد ہے کیا، اصل عاشق جو نبی ہیں وہ ہوتے کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، کیا پیغام ہے میرے نبی کا، کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہیں، اور کس طرح سے آپ نے ملک کی بھی خدمت کرنی ہے. آپ ریاست سے الگ نہیں ہیں، آپ نے ریاست کے ساتھ مل بیٹھ کر قانون سازی کرنی ہے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس ساری سچویشن کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، وہاں باقاعدہ بات ہو. لیکن جب سڑکوں پر فیصلے کرنے کی کوشش کی گئی، ابھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے. جو حافظ صاحب ہیں، حافظ سعد رضوی، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بڑی تعداد میں ایگزیکٹ فگر سامنے نہیں آ پا رہا کیونکہ روزانہ کی بنا پر بھی گورنمنٹ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لیکن بڑی تعداد میں جو ان کے کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. پولیس تھانوں میں باقاعدہ ویڈیوز بھی باہر آئی ہیں، ان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھا شگن نہیں ہے. کیونکہ آپ جب ان کو آج 1-2 ماہ بعد جب وہ باہر آئیں گے تو ان کی جانب سے ریاست کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو اب روک نہیں سکیں گے. ریاست ایک ماں کا رول پلے کرے، ریاست ان کو بٹھائے، سمجھائے، ان کے ساتھ بات کرے، اور تاکہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن سکے. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس پر کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے نہ ریاست تیار ہے، نہ شہری تیار ہے، نہ ہی کوئی کبھی ہوگا انشاءاللہ. تو اس پر مل بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. باقاعدہ یورپ کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ساری سچویشن میں اسپیشلی ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پاکستانی قوم آپ کو بالکل یکجا نظر آئے گی. اپوزیشن، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، MQM، مسلم لیگ کاف، تمام تر سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، پولیس، ضلعی انتظامیہ، فوج، تمام تر ادارے، تمام تر شہری، تمام تر مسلک، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، تمام تر لوگ اس واحد سچویشن میں آپ کو ایک پیج پہ نظر آئیں گے. آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے لوگوں کو، لیکن آپ آپس میں لڑ پڑے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آپس میں فسادات کریٹ کر کے آپ آپس میں تشدد کو ہوا دے کر مغرب کو روک پائیں گے ناموس رسالت پر حملوں سے. تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو بس درخواست ہی آج کی ویڈیو میں یہ ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی اس ایشو کو لے کر کافی زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. باقاعدہ پوسٹیں بھی ریموو کی جا رہی ہیں، لوگوں کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے حوالے سے بات لازمی ہونی چاہیے تاکہ میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حصہ ڈال سکوں. تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز نے جو کیا غلط کیا، اس کے اگینسٹ گورنمنٹ نے جو ان کو کریک ڈاؤن کر کے اور شک کی بنا پر جن لوگوں کو اٹھایا وہ بھی غلط کیا. گورنمنٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان کو اٹھا کر چترول کرے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ باز آ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کو بٹھا کر ان کو سمجھانا چاہیے، ماں کا رول پلے کرنا چاہیے ریاست کو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ان کا جو خیال ہے اس ساری سچویشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے. گورنمنٹ بھی ناموس رسالت پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی. گورنمنٹ بھی جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی. گورنمنٹ بھی انہی لوگوں کا نمائندہ ایک وفد ہے اور کابینٹ کے لوگ ہیں اور وہ بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میری ویڈیو کے آخر میں درخواست یہ ہے کہ آپ جو سب لوگ ٹرینڈز بھی چلا رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ابھی ختم ہو چکا، گورنمنٹ نے ظاہر ہے طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن
یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، اسپیشلی جب آج میں نے پولیس والوں کی کچھ ویڈیوز دیکھیں جس میں بڑا بڑا افسوسناک جو معاملہ تھا وہ دیکھنے میں آیا، جب پولیس والوں پر تشدد کیا گیا، پولیس والوں کو کان کاٹ دیے گئے، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچیں، آپ ان کے گھر جائیں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ آپ ملاقات کریں، ملیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اسلام کے حوالے سے وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بالکل مولوی کو برا کہیں گے جی، وہ اسلام کو معذرت کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ لیکن برا کہیں گے، کیونکہ آپ اسلام کے نمائندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اسلام کا نمائندہ بن کر ہی داڑھی مبارک چہرے پر سجا کر سڑک پہ آتے ہیں، اور آپ اسی داڑھی مبارک کو چہرے پہ سجاتے ہوئے آپ لوگوں کی ایمبولینسز روکتے ہیں، آپ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، آپ پولیس پر تشدد کرتے ہیں، آپ شہریوں کو روکتے ہیں، شہری اپنے ایمرجنسی کے کاموں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ ان کو روکتے ہیں، آپ باقاعدہ ہاسپٹلز میں آکسیجن کی فراہمی کو بھی روکتے ہیں، آپ باقاعدہ جو وہاں مریض ہیں ان کو تلملاتا ہوا چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ عاشق نبی کہلائیں گے، اور عاشق نبی کی کیا پاکستان میں خصوصاً ان شہریوں کی نظر میں اور ان تمام تر متاثرین کی نظر میں کوئی عزت ہو پائے گی، تو انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو عشق نبی سے پہلے ان کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹیچنگز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔